اور حضور نے یہ فرمایا بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہو کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھ لو، کیونکہ آپ کے جد تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ اس روئے زمین پر پہلے بال کسی کے سفید نہیں ہوتے تھے، اب جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کہ جس کے بھی بال بزرگی کی وجہ سے جو سفید ہو جاتے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی جن کے بال سفید ہو ان سے حیا فرماتے ہوئے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس روئے زمین پر یہ شرف جسے سب سے پہلے حاصل ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ سب سے پہلے جن کے بال مبارک سفید ہوئے، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو حضرت ابراہیم کے صدقے آج بھی سفید بالوں والوں کی حیا رب فرما رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ آپ نے زیب تن فرمایا، پہنا۔ اس سے پہلے چادریں پہنی جاتی تھی، مگر جس نے سب سے پہلے سلائی کیا ہوا پاجامہ پہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح سب سے پہلے جنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، ممبر تیار کیا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور آپ ہی نے اس کی شروعات کی، جسے آج دن تک جمعہ کے موقع پر خطبہ جو دیا جاتا ہے ممبر پر، اس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اسی طرح سب سے پہلے خدا کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا وہ طریقہ کہ جسے آج دن تک یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں نے بھی اور ان کے چاہنے والوں نے بھی جسے جاری رکھا ہوا ہے، مہمان نوازی، کہ آج دن تک جو مہمان نوازی ہوتی ہے یہ طریقہ اس کو ایجاد کرنے والے، اس کی بگننگ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے گھر کو اوروں کے لیے کھول دیا اور دعوت دی اور مہمانوں کو بلایا، کہ جن کے گھر پر فرشتے بھی مہمان بن کر آتے رہے اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے رہے، یہ شرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور آپ کی سیرت پاک میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ آپ نے بغیر مہمان کے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہ ملتا، تو آپ جو ہے باہر تشریف لے جاتے، آپ تلاش کرتے کہ کوئی مل جائے میں اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں، کھانا کھلاؤں۔ تو یہ مہمان نوازی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو طریقہ رہا، آپ کی اہل بیت اطہار کا بھی جو طریقہ رہا، یہ طریقہ سرکار کے جد حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم سے یہ جب سلسلہ چلا ہے تو پھر سرکار کے جتنے اجداد ہیں، چاہے حضرت عبد المطلب ہو، حضرت ہاشم ہو، حضرت فہد ہو، ان سب میں یہ سلسلہ رہا، اور ان کے بعد سے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا۔ پھر چاہے امام حسن ہو یا امام حسین ہو یا زین العابدین ہو یا آنے والے محمد مہدی ہو یا ہندوستان کی زمین پر غریب نواز ہو یا بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم ہو، کہ جو اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں اوروں کو بھی کھلاتے ہیں، تو یہ سب جو اولاد حضور کی ہے اور حضور جن کی اولاد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس